لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيد المرسلين، مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت زينب سلام الله عليها: فوالله لا تمحوا ذكرنا ولا تميتوا وحينا. صلى الله عليه وسلم. آپ ذرا سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے راتنات مرحوم سید محمد تقی ابن سید رفیق حسین مرحوم کی روح کو احسان. حضرات گرامی قدر بزرگان ملت، دوستان عزیز، علماء اعلام، مجلس کی سال ثواب کی ہے اور بظاہر تذکرہ موت کا ہونا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ موت کا تذکرہ کیوں ہو، بلکہ اس کتاب حیات کا ذکر ہو جس نے موت کو مات دے کر جینے کا سلیقہ سکھایا. اور وہ کتاب حیات سوائے کتاب کربلا کے آپ کو کہیں میسر نہ ہوگی. اس لیے بہترین ایصال ثواب یہی ہے کہ ذکر کربلا کر دیا جائے، تمام اذکار اس میں سمٹ جائیں گے. غور فرمائیے گا، تمہیدی مرحلوں سے گزرنا چاہتا ہوں. کربلا تاریخ کے نصف النہار پر اس کھلی ہوئی کتاب حقیقت کا نام ہے، جس کا نہ منظر پیچیدہ ہے نہ پس منظر پیچیدہ ہے. چشم فلک نے کھلی ہوئی آنکھوں سے کربلا میں ہونے والے اس منظر کو دیکھا ہے کہ جہاں ظلم کی کمان سے تیر کڑکڑا رہے تھے اور امامان صبر اپنی استقامت کا مظاہرہ کر رہے تھے، جہاں ظلم کا خنجر حملہ آور ہو رہا تھا مگر عصمت کے سینے تھے جو چٹان بن کے ان خنجروں کا مقابلہ کر رہے تھے. دنیا نے دیکھا کہ وہ لوگ بھی تھے جو تیر چلا رہے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو تیر کھا رہے تھے، وہ شرابی بھی تھے جو تیر چلا رہے تھے، وہ نمازی بھی تھے جو سر کٹا رہے تھے، وہ باطل پرست بھی تھے جو حق پہ تیر بارانی کر رہے تھے، وہ حق پرست بھی تھے جو رضایت رب کے لیے اپنا لہو بہا رہے تھے. دنیا نے دیکھ لیا کہ جیت کس کی ہوئی ہے، خشک ہونٹوں سے تشنگی کہنے والوں کی ہوئی ہے یا ہونٹوں سے شراب کے جام چھلکانے والے جیتے ہیں. تو یاد رکھنا، نہ کل شرابی جیتے تھے نہ آج شرابی جیتے تھے. کل بھی قاریان قرآن جیتے تھے جنہوں نے ممبر کو نوک سنا کو ممبر بنایا تھا. آج بھی وہی جیتیں گے جن کی رگوں میں ایمان دوڑ رہا ہوگا، جن کے جذبوں میں قرآن دوڑ رہا ہوگا، جن کے وجود میں استقامت ہوگی، جن کے پاس شعور، علم اور آگہی ہوگی. میرے عزیزوں، یاد رکھیے گا، تاریخ کربلا نے تمام تر مراحل کو کائنات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک لفظ کہہ کے بات آگے بڑھا دوں،
زمین کربلا پر ایک غازی نے خط نہیں کھینچا تھا، ایک مجاہد نے خط نہیں کھینچا تھا، ایک بہادر نے تلوار کی طاقت نہیں دکھائی تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خط مجاہد کا نہیں تھا، مجتہد کا تھا۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، یہ خط کسی مجاہد کا نہیں تھا بلکہ مجتہد کا تھا، اور وہ اپنے دائرہ اجتہاد میں ایک خط کھینچ کے پوری کائنات کو بتا رہا تھا جدھر عباس ہے ادھر حق ہے، اس کے مقابل میں جو ہے وہ باطل میں ہے، اس خط کو پہچان لو، جو حسین کی طرف آ جائے گا وہ حسینی کہلائے گا، جو اس خط سے ادھر چلا جائے گا وہ یزیدی کہلائے گا۔ امت مسلمہ ایک ہی خط ہے جو حق و باطل کا ہے، یا کربلائی سماج میں آ جاؤ یا یزیدی سماج سے منسلک ہو جاؤ۔ صلوات پڑھنا محمد اور آل محمد۔ اللہ کیفی صاحب، میرے عزیزوں، کربلا پیغام حق و حقیقت ہے، کربلا پیغام مودت ہے، کربلا پیغام امن و آشتی ہے، کربلا اتحاد کا محور ہے، کربلا اتحاد کا مرکز ہے۔ واقعی کربلا اگر کسی شریف آدمی کے سمجھ میں آ جائے تو شرافتوں کے تقاضے یہی ہوتے ہیں کہ وہ حسین کو علیہ السلام کہے اور یزید کو لعنت اللہ کہنے، مگر یہ کام شریف نسل کے لوگ کر سکتے ہیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو، شریف طینتیں یہ کام کر سکتی ہیں، شریف فطرتیں یہ کام کر سکتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، کربلا فطرت پر تربیت کی جیت کا نام ہے۔ کربلا، ایک جملہ محسوس کیجئے، کربلا فطرت پر تربیت کی جیت کا نام ہے۔ فطرت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہاں اگر کسی کی اچھی فطرت ہے تو اچھے تقاضے ہیں، اور کسی کی بری طینت اور طبیعت ہے تو اس فطرت کے اس پر برے اثرات ہوتے ہیں۔ تربیت سے فطرت پر غلاف چڑھایا جا سکتا ہے، فطرت کے رخ کو موڑا نہیں جا سکتا۔ توجہ، اگر فطرت خبیثہ ہے، توجہ، اگر فطرت خبیثہ ہے تو کتنی تربیت کر لیجیے، حالات اسے اچھا بتائیں گے اور بنائیں گے، مگر موقع ملتے ہی وہ خباثت ضرور دکھائے گا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، نسل اپنا اثر دکھاتی ہے، خباثت اپنا اثر دکھاتی ہے، فطرت اور طبیعت اور طینت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ خاندان، اونچے خاندان اور ہوتے ہیں، اوچھے خاندان اور ہوتے ہیں۔ خاندانوں کی پرکھ انسان کو ہونی چاہیے۔ غور کیجئے گا، میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، اور غور کیجئے تاریخ اسلام میں جس مرحلے پہ جانا چاہتا ہوں کہ تربیت کے ذریعے سے فطرت پر غلاف چڑھایا جا سکتا ہے، مگر فطرت اگر خبیثہ ہے تو حالات کے کھلتے ہی خباثت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ توجہ کیجئے گا، ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں فطرت پہ کنٹرول کر سکتا ہوں اور میں تربیت کے ذریعے سے کسی کی بھی فطرت بدل سکتا ہوں۔ دعویٰ اچھا تھا، اس نے کہا دلیل میں دوں گا۔ وزیر سمجھدار تھا، اور آپ جانتے ہیں بادشاہ سے زیادہ سمجھدار وزیر ہی ہوا کرتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں، سمجھدار وزیر نے کہا اچھا یہ ہو تو نہیں سکتا، مگر آپ کہہ رہے ہیں تو دعویٰ کر رہے ہیں تو دلیل دکھا دیجئے۔ اچھا، دعوے پہ دلیل انہوں نے پیش کی۔ علامہ جوادی مرحوم نے اس واقعے کو پڑھا بھی اور لکھا بھی ہے اپنی کتاب میں، غور کیجئے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کچھ مہینے کے بعد کچھ چیزوں کی تربیت کر کے وہ لایا، اور اس نے کہا کہ میں نے تربیت کر دی ہے اور فطرت بدل دی ہے۔ کہا کیا تربیت کی ہے؟ کہا دیکھیے، بلی کی فطرت ایک جگہ بیٹھنا نہیں ہے، اچھل کود کر کے بھاگنا ہے، مگر میں نے اس کی فطرت پہ کنٹرول کر دیا ہے، ان کو ایک جگہ بٹھا دیا ہے، اب آپ ان کا امتحان لے لیجیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا جب آپ کل آئیے گا تو امتحان ہوگا۔ جیسے ہی بادشاہ دربار میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ دو بلیاں دو شمعیں لے کر کھڑی ہوئی ہیں، موم بتیاں لے کے کھڑی ہوئی ہیں اور بادشاہ کا استقبال کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے 2-3 دن تک تو یہ کام چلتا رہا۔ جب 3 دن تک بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ بلی کی فطرت پر جو اچھل کود والی تھی اس پر احترام کا تربیتی اثر ڈالا جا چکا ہے، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، تاریخ آپ تک خود پہنچ جائے گی، احترام کا سلیقہ انہیں سکھایا جا چکا ہے، اب ان کی فطرت پر جو بد احترامی کا دعویٰ تھا وہ ختم ہو گیا، ان کی فطرت پر احترام کا، تربیت کا غلاف چڑھا دیا گیا۔ اب آپ 3 دن تک دیکھ لیجئے، بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم کہہ رہے تھے
کہ فطرت پر تربیت کا غلاف نہیں چڑھایا جا سکتا، بدتینت کے اوپر بدتینت اور بدفطرت جو ہوگا وہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ آپ نے کہا حضور ابھی 3 ہی دن تو ہوئے ہیں، ایک موقع مجھے بھی دے دیا جائے۔ کہا بالکل آپ کو موقع دیا جائے، کل آپ ہی کو موقع دیا جائے گا، بس ایک گزارش ہے۔ کہا کیا؟ قبلہ تشریف لایا گیا ہے، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ایک بزرگ عالم دین کہتے تھے کہ آپ مجلس میں لیٹ آئیں گے تو صلواتیں تو سننا پڑیں گی آپ کو، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور یہ باعث ثواب ہے، ظاہر ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اچھا کل ہم آپ کو بتائیں گے، غور کیجئے گا۔ کل بادشاہ نے کہا بس ایک گزارش یہ ہے کہ روزانہ آپ آگے چلتے ہیں، ایک دن ذرا مجھے آگے چلنے کی اجازت دے دی جائے تاکہ میں اپنے دعوے کو صدق کر دوں، ثابت کر دوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آگے چلیے گا۔ بادشاہ کے آگے وزیر چلا، وزیر نے روزانہ ان بلیوں کو جو احترام کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے یہ کیا کہ ایک جھولے میں چوہے پکڑ لایا اور بلیوں کو دکھا کہ وہ چوہے چھوڑ دیے۔ اب جیسے ہی بلی نے چوہے کو دیکھا، کیسا احترام، کیسا شمع، کیسا دربار، ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا، کیسا دربار، کیسا احترام، کیسی عظمت، کیسا بادشاہ، سب کچھ چھوڑا، شکاری شکار پہ ٹوٹ پڑا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہو گیا؟ کہا یہ احترام کی فضا بدتینتوں پر تربیت کا غلاف چڑھایا تو گیا تھا، مگر حالات کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب بگڑے ہوئے حالات میں فطرت نکل کے آج میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ قائد کی، لیڈر کی، رہبر کی ذمہ داری ہے کہ جس قوم کی اس نے تربیت کی ہے، تربیت کا امتحان یہ ہے کہ اس احترام کے دائرے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک امتحان کا شوشہ چھوڑ دے تاکہ بدتینت بھی نظر آ جائیں، خوش تینت بھی نظر آ جائیں، اچھی فطرتیں بھی دکھائی دینے لگ جائیں، بری فطرتیں بھی دکھائی دینے لگ جائیں۔ نبی رحمت اپنے اصحاب کی تربیت مکمل کر چکے، جانا چاہتے ہیں دنیا سے، آواز دی لاؤ قلم و دوات دے دو، وہ تحریر لکھ دوں، آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، وہ تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہونے پائے۔ بس اب جیسے ہی یہ جملے دہن پیغمبر سے نکلے، تربیت کا سرکشا کوچ ٹوٹ چکا تھا، تربیت کے سارے اثرات ختم ہو چکے تھے۔ اب بدتینتی سامنے آ گئی، بددیانتی سامنے آ گئی۔ للچائی ہوئی نظروں سے حکومت کو دیکھنے والے لالچیوں نے جب تحریر کے آئینے میں حکومت کو کھسکتے ہوئے دیکھا تو ذہن نبی کو ہی محور بنا نبی کے جیسے ہی سنا قلم و دعوات دے دو، وہ تحریر لکھ دوں، فطرتیں اپنا اثر دکھانے لگی۔ لوگ کہنے لگے نعوذ باللہ یہ نبی نہیں ہے، یہ ہذیان بک رہا ہے۔ یہ ہذیان کی لفظیں نہیں تھی، وہ بدفطرتی کا عنوان تھا۔ نبی قلم نہیں مانگ رہے تھے، فطرتوں کے آئینے میں دنیا کو تربیت کی حقیقت دکھا رہے تھے۔ اتنا سدھارنے کے بعد بھی انہیں بزم پیغمبر میں بولنے کا سلیقہ، اتنا پڑھانے کے بعد بھی، اتنا سمجھانے کے بعد بھی، اتنا سکھانے کے بعد بھی انہیں بزم رحمت میں، بزم پیغمبر میں بولنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اسی لیے قرآن نے کہا تھا خبردار لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے نبی کی آوازوں پر اپنی آواز نہ بلند کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پروردگار تمہارے اعمال کو حق کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ شاید یہی کہا جاتا ہے لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ یہی لمحوں کی خطا تو تھی جو صدیوں کی سزا پہ بھاری، سزا کے طور پر آ گئی، بھاری بن گئی۔ ورنہ اگر ایسے ہی منو میاں مٹھو بن کے بیٹھے رہتے تو دنیا علیہ السلام کہتی۔ جب نبی کے خلاف لفظ کھلے ہیں تب طبیعت سمجھ میں آئی ہے، فطرت سمجھ میں آئی ہے، زینت سمجھ میں آئی ہے، حقیقت سمجھ میں آئی ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، نیچتا کتنا بھی بلندی کے مرکز پہ چلا جائے نیچ ہی ہوتا ہے، بلند نہیں ہوتا۔
بدطینت ہی ہوتا ہے، بدفطرت ہی ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ آپ سن لیں تاکہ فطرتوں کا اندازہ ہو جائے، غور کیجئے گا۔ قبل ایک شخص ایک بادشاہ کے دربار میں گیا، جا کے کہنے لگا حضور بادشاہ سلامت کچھ نوکری دے دیجیے۔ اس نے کہا اس دور انحطاط میں نوکری کہاں میاں، ہمارے پاس تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور میں دانشمند ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میں نسلوں کو بھی جانتا ہوں، میں افراد کو بھی جانتا ہوں۔ کہا اچھا تو یہ اور اچھی بات ہے، پڑھے لکھوں کے لیے تو ویسے بھی نوکری نہیں ہے۔ ہائے میرا لفظ واضح ہو جاتا، تھوڑے بہت جاہل ہوتے تو چلا بھی لیے جاتے، اب پڑھے لکھے ہو تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے۔ کہا حضور میرا کوئی رشتہ دار نہیں۔ کہا پھر یہ بھی ایک مصیبت ہے، جہالت کی رشتہ داری ہوتی ہے تو کہیں بھی لگا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں میں واقعہ پڑھ رہا ہوں اور میں لب و لہجے کا ذمہ دار ہوں، ذوق سماعت کا ذمہ دار نہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد اچھا صاحب آپ کہتے ہیں تو چلو ویسے تو کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن ہمارا گھوڑوں کی نگہبانی کرنے والا بندہ آج کل غائب ہے، آئیے آپ اسی کا کر دیجئے۔ پڑھا لکھا آدمی اگر گدھوں کے دربار میں گھوڑوں کی بھی میزبانی کا شرف مل جائے تو کیا برا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کی حکومت ہے، آپ کا کہنا ہے، کر لیتے ہیں کام۔ ظاہر ہے جب وہ گھوڑوں کی نگہبانی کرنے لگا تو بادشاہ کو ایک گھوڑا بہت پسند تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ میرا خاص گھوڑا، اس کا خیال رکھنا۔ کہا بالکل خیال رکھنے لگا۔ ایک دن بادشاہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ میں نے عربی النسل گھوڑا خریدا ہے، اس کی سیادت عربیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اس کی اصالت کے بارے میں؟ اس نے کہا حضور بس اب آپ سواری کیجئے، آپ اسے استعمال کیجئے، تو آپ مجھے نہ چھیڑیے تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ میرا گیان اگر پرکٹ ہو گیا تو مصیبتیں پیدا ہو جائیں گی، میرا علم اگر واضح ہو گیا تو مسائل ہو جائیں گے، اس لیے مجھے خاموشی رہنے دیجئے۔ کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، آپ یہ بتاؤ یہ کیسا ہے؟ اس نے کہا گھوڑا تو اصلی ہے پر اس کی غذا میں کچھ ملاوٹ تھی، غذا کچھ گڑبڑ تھی۔ توجہ کیجئے، یہ عربی کی حکایت نہیں ہے، یہ پیغام ہے۔ اس نے کہا اس کی غذا میں کچھ کمی تھی۔ کہا مطلب؟ کہا حضور نسل تو اچھی ہے مگر تربیت اچھی نہیں ہوئی، کھان پان اچھا نہیں رہا۔ کہا مطلب؟ کہا اصل میں یہ گھوڑا جس سے آپ نے خریدا ہے پہلے اس سے پوچھیں کہ اس نے کیسے پالا ہے اس کو، پھر میں آپ کو اس کی علت بتاؤں گا۔ کہا اچھا۔ اس نے کہا وجہ تم بتاؤ۔ کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ کمی اس کے اندر یہ ہے کہ جب یہ چارہ کھاتا ہے تو زمین ہی پہ دیکھتا رہتا ہے، چارہ منہ میں دبا کے آسمان کو نہیں دیکھتا، جبکہ جس گھوڑے کی تربیت اچھے سے ہوئی ہو وہ رحمان کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے، زمین میں دھسا نہیں رہتا۔ غور کیجئے گا، مطلب تو آپ اس سے پوچھیے کہ اس نے اسے غذا کہاں سے میسر کی تھی۔ بادشاہ نے اسے بلایا، کہا تم نے مجھے عربی نسل کا گھوڑا کہہ کے بیچا تھا، اس کی تربیت کا بالکل اس کے ماں باپ اصیل تھے۔ کہا پھر اسے کھلایا کیا؟ کہا بھائی یہی معذرت چاہتا ہوں۔ کہا کیا معذرت چاہتے ہو؟ کہا حضور جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں مر گئی تھی، میں نے اسے گائے کا دودھ پلا کے بڑا کیا ہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ میرے عزیزوں اگر ایک جانور بھی اپنی غذا سے ہٹ جائے تو اس کے کردار میں اثرات دکھائی دینے لگتے ہیں۔ یہ معصوم بتانا، دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، جب جانور کی غذا بدل جائے تو اس کے جسم میں اثر انداز ہوتی ہے، اگر آدمی کی غذا حلال سے حرام ہو جائے تو اس کے وجود میں اثرات دکھائی نہیں دیں گے؟ ہاں بالکل دکھائی دیں گے۔ اچھا اس نے گھوڑے کو فروخت کیا۔ اب ایک دن جب یہ بادشاہ خوش ہوا، اس نے اس کے پاس اناج بھیج، خوب گیہوں کی بوریاں بھر کے بھیجی، جاؤ انعام کے طور پر۔ بہرحال دانشور تھا، قبول کر لیا، قبول کر کے اب دوبارہ ایک دن، اب ظاہر ہے بادشاہ سلامت، جب بادشاہ سلامت ہوتے ہیں تو عجیب عجیب سے سوجتی ہے، تو ایک دن دربار میں بیٹھے بیٹھے یہ سوجنے لگے اور سوجی ان کو پوچھنے لگے کہ یہ بتاؤ ہماری بیگم کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ اچھے نسل کی ہے، اچھے خاندان کی ہے، یہ اچھے خاندان کے؟ کہا حضور بس معافی کیجئے،
اس شریعت نسواں میں نہ ڈھکیلیے تو زیادہ بہتر ہے. اور فرمائیں جب بڑی حاوی ہے قسم خدا کی شریعت نسواں، اگر عورت نے یہ کہہ دیا کہ مجلس یہاں ہوگی تو اب پورا خاندان مل کے ہٹا نہیں سکتا، چاہے قوم کسی منزل پہ چلی جائے وہ بات الگ ہے، لیکن چونکہ کہہ دیا کسی نے تو اب ہٹے گی نہیں. بہرحال اچھی بات ہے، کم سے کم جو کسی کی نہ مانے وہ کسی کی تو مانے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. آپ آرام سے سنیے، دوسری مرتبہ کی نیت سے نہیں پڑھتا کہ دوبارہ آنا پڑے گا، ایک ہی بار کافی ہوتا ہے. اسی صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. غور فرمائیے گا، اس نے کہا حضور اس کے بارے میں بتائیے. کہا نہیں اس کے بارے میں تو نہ پوچھیے تو بہتر ہے. کہ نہیں آپ کو بتانا پڑے گا. اچھا جان کی امان پاؤں تو کچھ کہوں. کہا بتائیے. کہا اچھے خاندان کی نہیں ہے. بہت توجہ کیجیے گا، اچھے خاندان کی نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا جب اب توجہ سے جملہ سنیے، بلند خاندان کی نہیں ہے، اچھے خاندان کی نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب بھی میں دربار کے اس حصے سے گزرتا ہوں جس میں آپ کی زوجہ کا ککش ہے تو ہمیشہ میں نے آپ کی بیوی کو نوکروں سے لڑتے جھگڑتے دیکھا ہے. ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے. نوکروں پہ برستے دیکھا ہے، جھگڑتے دیکھا ہے. کہا اس سے کیا مطلب؟ کہا اچھی نسل کے لوگ چھوٹے لوگوں کے منہ نہیں لگتے. ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے. اگر کسی باس کو، کسی ادارے میں کسی باس کو چھوٹے لوگوں پہ برستے دیکھو تو چھوٹوں کا قصور نہ تلاش کرنا، بڑے کی نسل پرکھنا. کہیں کھوٹ تو نہیں ہے، ہر کس و ناقص کے منہ لگ رہا. اور دیکھیے غور کیجئے گا، بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا، اعتبار بڑا چھوٹا بناتا ہے. میں اس دیوار پر ایک چاک سے، یہ کالا ہے نا، چاک سے ایک لائن کھینچوں، میں آپ سے پوچھوں یہ بڑی ہے کہ چھوٹی، آپ بتا سکتے ہیں؟ 1 میٹر کی لائن کھینچ کے پوچھوں یہ بڑی ہے کہ چھوٹی، آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. میں اس کے مقابل میں 2 میٹر کی لائن کھینچ کے پوچھوں کہ بڑی کون سی ہے چھوٹی کون سی ہے، تو اب تک جس لائن پر آپ چپ تھے کہ یہ بڑی ہے کہ چھوٹی، اس کے لیے آپ کہیں گے یہ چھوٹی ہے. تو چھوٹی لائن چھوٹی نہیں ہوتی. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ بڑی لائن اسے چھوٹا بناتی ہے. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. چھوٹا اور بڑا کوئی نہیں ہوتا، کردار انسان کو بڑا بناتے ہیں. کردار انسان کو، اعمال انسان کو، افعال انسان کو. اب جیسے ہی سنا بادشاہ نے فوراً اس شخص کو بلایا جن کی زوجہ تھی. ظاہر وہ بھی بادشاہ کا خاندان تھا. بادشاہ کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا کہ یہ آپ کی بیٹی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ ہماری کا صحیح بتا دیجیے. نہیں اس کی گردن تو چھوڑی، آپ کی بالکل نہیں چھوڑی جائے گی. کہا صاحب معافی چاہتے ہیں، اصل میں ہوا یہ تھا کہ رانی کی جو بیٹی تھی اس کا انتقال ہو گیا تھا اور اب آپ سے عقد کروانا تھا، رشتہ کرانا تھا. تو ایک داسی کی بیٹی تھی ہماری، ہم نے اس داسی کی بیٹی کا عقد آپ سے کر دیا. کتنا بھی خاندان چھپا لیجئے، حرکتیں بتا دیتی ہیں کہ کس خاندان سے. اس لیے کم سے کم خاندانوں کی عزت رکھنے ہی کے لیے ایسی حرکتیں نہ کی جائیں. میں آپ یقین کیجئے سوشل میڈیا پر جب میں گندی پوسٹ کے ساتھ کسی شیعہ کا نام دیکھتا ہوں، نام لکھا ہے رضا، نام لکھا ہے حسین، نام لکھا ہے رضوی، نام لکھا ہے جعفری، نام لکھا ہے زیدی، اور ایسی بیہودہ پوسٹ کی ہے کہ اس کا باپ بھی نہیں دیکھ سکتا کہ اس نے پوسٹ کیا کیا ہے، تو مجھے حیرت ہوتی ہے اور تعجب ہوتا ہے. اور پھر میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ صرف یہ نام ہے، کردار نہیں ہے. اگر شیعت کا کردار ہوتا تو سوشل میڈیا پر وہ حماقتیں نہ کی جاتی کہ جس سے شیعت بدنام ہوتی. شیعت میں کھوٹ نہیں ہے، مگر کھوٹے لوگ جب شیعت میں آ جائیں، جب پست لوگ، بدتینت لوگ اس طرف آ جائیں تو اس دیار محبت کو بدنام کر دیتے ہیں. اس بلند و بالا خانوادوں کے لوگ وہ حرکتیں نہیں کرتے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے. اس لیے توجہ فرمائیے. اس نے جیسے ہی کہا، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو طلاق دے کے گھر بھیج دیا. بادشاہ پھر خوش ہوا، اس نے اسے بھیڑ بکریاں انعام کے طور پر بھیجے.
اب ایک دن بادشاہ کا موڈ خراب ہوا، اس نے کہا ایسا ہے سب کے بارے میں تو تم نے ٹھیک ٹھیک بتایا، ذرا ہمارے بارے میں بھی بتا دو کہ ہم اصلی بادشاہ ہیں کہ نہیں۔ یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے مول صاحب، اب ہمارے بارے میں اصلی کی پہچان بتا رہا ہوں میں، ہمارے بارے میں بتا دو ہم اصلی ہیں کہ نہیں۔ کہا بادشاہ سلامت، اب تک تو معاملہ چل گیا، اب نہیں چلے گا۔ کہا بتا تو دوں گا، ایک دن کی مہلت دے دیجیے۔ کہا بالکل ایک دن کی مہلت ہے۔ اس نے ایک دن میں اپنا سارا سامان لپیٹا، بیگ تیار کیا اور جانے کے لیے آمادہ ہوا۔ کہا یہ سامان لے کے کہاں جا رہا ہو؟ کہا جو بیان کروں گا اس کے بعد رہنے کی ضرورت نہ رہ جائے گی، جو بیان کروں گا اس کے بعد رہنے کی ضرورت نہ رہ جائے گی۔ آپ نے کہا وہ کیوں؟ کہا حضور آپ بھی بادشاہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ کہا ہم بادشاہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ کہا جی۔ کہا اب یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ آپ بادشاہ کے بیٹے کیوں نہیں ہیں، اس کی علت کیا ہے۔ آپ کے والد محترم کا آخری وقت ہے، ان سے جا کے پوچھ لیجئے کہ میں بادشاہ ہوں کہ نہیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو۔ وہ بادشاہ کے پاس گئے اور مرتے ہوئے بادشاہ سے پوچھا کہ ابا اب آخری وقت ہے، اب تو سچ بولتے چلے جائیے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ جاتے جاتے بھی جو ہے وہ جھوٹ بول کے گئے ہیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، اگر جھوٹ نہ بولتے تو پہلے کی بیعت دوسرا نہ کرتا، دوسرے کی وصیت تیسرا نہ کرتا اور تیسرے کے لیے شورا نہ بنائی جاتی۔ یہ سارے مسائل ہوئے ایسے ہیں کہ مرتے مرتے بھی لوگ اچھا کام نہ کر کے گئے اور اچھا ہی چلے جاتے تو لعنت اللہ کیوں کہلاتے۔ اور فرما رہے ہیں لہذا مرتے وقت تو آدمی اچھا کام کرتا ہے، آپ اچھا بتا دیجئے۔ کہنے کہ بیٹا دیکھو بات یہ ہے کہ تم ہمارے بیٹے نہیں ہو، ہمارا بیٹا تو پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا، مگر راج پاٹ سب بہت توجہ سے جملہ سنیے، مگر راج پاٹ سنبھالنا بھی ضروری تھا، اس لیے ہمارا ایک دوست تھا جو گڈریا تھا، بکریاں چراتا تھا، ہم نے اس سے ایک بیٹا ادھار لے لیا تھا، وہ آپ ہی ہیں۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ دیکھیے اگر اچھا آدمی اچھا نہیں ہے تو کردار سے پتہ چل جاتا ہے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے۔ دنیا کسی کو کہیں بٹھا دے مگر حرکتیں بتا دیتی ہیں کہ یہ اس لائق ہے کہ نہیں۔ اب میں اس سے زیادہ تو نہیں پڑھ سکتا، آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ بادشاہ واپس آئے اور آنے کے بعد کہا مجھے تو پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں، بٹ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسے پہچانا۔ توجہ سے جملہ سنیے۔ کہا حضور علی برا نہ مانیے گا، بادشاہ جو اصل ہوتے ہیں جب وہ کسی بات سے خوش ہوتے ہیں تو ہیرے جواہرات دیا کرتے ہیں، سونے چاندی دیا کرتے ہیں، اور آپ جب ہمیں کچھ دے رہے ہیں تو اپنی فطرت کے حساب سے دے رہے ہیں، اپنی طینت کے حساب سے دے رہے ہیں۔ کیفی بھائی جب سے واقعہ پڑا ہے لفافے پہ حرف اعتراض کرنے کا حق نہیں رہا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ جب سے یہ واقعہ پڑا ہے جو لفافہ جہاں سے ملتا ہے یہ سوچ کے رکھ لیتا ہوں کہ لگ رہا ہے بادشاہ ہے، کہیں گڈریا کی اولاد تو نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ہمارا جو ذکر اہل بیت میں ڈنڈی مارے، ان ڈنڈی ماروں کے بارے میں آپ شجرے تلاش کریں گے؟ میں لفظوں میں شجرے بتا دوں گا، کھنگالنے کی ضرورت کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ فطرت کا جو مرحلہ ہے، بدتینت اگر انسان ہے تو اس کی بدتینتی لفظوں سے یا نہ ہو، کتنا چھپا کے دے پتہ چل جاتا ہے، کتنا چھپا کے کام کیا جائے مگر پتہ چل جاتا ہے۔ میرے عزیزو ہمیشہ اپنی اس فطرت کی مریادہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اچھے خاندان اور اونچے خاندان سے ہیں تو اس اونچے خاندان میں ضروری ہے کہ آپ کو تیاگ کرنا پڑے گا، خواہشوں کو نیلام کرنا پڑے گا، اپنی شخصیت کو بچانا ہے تو اپنی تربیت کا اظہار کرنا پڑے گا، اپنے لہو کے اثرات کو دکھانا پڑے گا، ورنہ یاد رکھیے گا معصوم فرما کے گئے ہیں علی کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے اس کی پہچان بھی بتائی ہے، جس کے دل میں نفرت ہوتی ہے اس کی پہچان بھی بتائی ہے۔ یہی بتایا ہے نا معصوم نے، علی سے وہی محبت کرے گا جس کی ماں نیک ہوگی باپ ایک ہوگا۔ اگر ماں نیک نہیں ہے اور باپ ایک نہیں ہے تو چاہے جتنا بڑا دعوے دار ہو جائے محبت داخل نہیں ہوگی۔ اور فرمائیے، اور یہ حقیقت ہے، آپ محسوس کیجئے جتنے خودکش دھماکے ہیں ہوئے ہیں مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں،
ان خودکش دھماکے والوں کی تفصیل پتہ کیجئے. کوئی ایک آدمی آپ کو مومن نہیں ملے گا، بلکہ وہی ملے گا جس کی ماں نے امانت میں خیانت کی تھی. اس لیے کہ پاکیزہ لہو کبھی آل محمد کے خلاف نہیں جاتا. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. اسی لیے غور کیجئے گا، جب مولا کے سر پہ ضربت لگی تو ایک جملہ مولا نے فرمایا، لا یفوتکم ابن الیہودیہ. دیکھو یہ یہودیہ کا بیٹا بھاگنے نہ پائے. مولا آپ کے سر پہ ضربت لگی ہے، کامیابی کا اعلان ہوا ہے، آپ قاتل کی نشاندہی کیوں کر رہے ہیں؟ کہا قاتل کو نہیں بتا رہا ہوں، مسجد میں حملہ کرنے والوں کی نسلیں بتا رہا ہوں. نسلیں بتا رہا ہوں. ان کی نسلیں بتا رہا ہوں. کن لوگوں نے حملہ کیا؟ غور کیجیے گا جملے پر. کن لوگوں نے حملہ کیا؟ مولا نے بتایا. مسجد میں کس نے حملہ کیا؟ اور دوسرے مقام پر امام حسین نے بتایا. خود نہج البلاغہ میں یہ فقرہ بھی موجود ہے کہ جب مروان جنگ جمل میں پکڑا گیا اور آیا مولا کے پاس قیدی بن کے، تو اس نے امام حسین سے سفارش کی کہ آپ میری سفارش کرا دیجئے، مجھے آزاد کرا دیجئے. امام حسین نے مولا علی سے فرمائش کی کہ مولا بابا اسے معاف کر دیجئے. امام نے فرمایا اس کا ہاتھ یہودی کا ہاتھ ہے، ید یہودیہ کہا ہے، اس کا ہاتھ یہودی کا ہاتھ ہے، اس سے وفا کی امید نہ رکھنا. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. کون؟ مروان بن حکم. یہی مروان جہاں میں لانا چاہتا تھا آپ کو کہ نسل کا اثر، فطرت کا اثر، بدطینتیں، بدطبیعتیں اپنا اثر دکھاتی ہیں. جملے پہ توجہ کیجئے. جس وقت امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، تاریخ یاد ہے نا، 28 رجب کو امام نے مدینہ چھوڑا، 22 رجب کو حاکم شام واصل جہنم ہوا، اس کی جگہ اس کا ناخلف بیٹا بیٹھا. اس نے فوراً پیغام بھیجا کہ حسین سے بیعت لے لو، بلکہ 3 لوگوں سے یا 4 لوگوں سے، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی. ایک جملہ اور لکھا ہے تاریخ میں، ان 4 سے بیعت لے لو، مگر دھیان رکھنا 3 سے بیعت پہ زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے ہی ہم پیالہ اور ہم نوالا ہیں. ہاں بس ایک ہے جو بیعت نہیں کرے گا، چونکہ اس کے باپ نے بھی بیعت نہیں کی ہے. قسم خدا کی جملہ محسوس نہیں کیا آپ نے. تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے. لوگ کہتے ہیں علی نے بیعت کر لی تھی. میں ان سے کہتا ہوں تمہیں معلوم نہیں ہے. ارے جو اس وقت کے بڑے دشمن تھے انہوں نے بھی یہ اقرار کیا ہے کہ حسین بیعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کے باپ نے بیعت نہیں کی تھی. الفضل ما شہدت بہ الاعداء. فضیلت کی حقیقت یہ کہ دشمن جس کے بارے میں بیان دے دے. توجہ کیجئے گا. مروان بھی مدینے میں ہے، ولید بن عتبہ بھی مدینے میں ہے. ولید مدینے کا گورنر ہے. مروان خلافت ثالثہ کے دور میں داماد تھا، اس کے بعد اسے کوئی عہدہ نہیں ملا. اب سمجھ لیجئے رشتہ. مروان اور ولید آپس میں دونوں چچیرے بھائی تھے. ٹھیک، غور سنیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. دونوں چچیرے بھائی تھے. یزید نے پیغام بھیجا ولید کے پاس کہ ولید ان 4 لوگوں سے بیعت لے لو، سب سے پہلے حسین سے بیعت لے لو. اگر بیعت کریں تو ٹھیک، بیعت نہ کریں تو قتل کر دو. میں پوری تاریخی واقعات میں نہیں جانا چاہتا. اس وقت جب یہ مدینے میں قاصد آیا تو عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین دونوں مدینے میں تھے. عبداللہ ابن زبیر نے جیسے یہ خبر سنی فوراً امام حسین کے پاس آیا اور آ کے پوچھنے لگا کہ مولا کیا خیال ہے آپ کا، یہ کس لیے آیا ہے میسج قاصد؟ امام نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ حاکم شام رخصت ہو گیا ہے. قد ہلکت طاغیہ ہلکت دہیہ، ان کے ظلم کا دیوتا چکنا چور ہو گیا. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ ان کا ظلم کا دیوتا مارا گیا ہے. اب یہ جو آئے ہیں یہ اسی کی ترجمانی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے آئے ہیں. تو اب تاریخ نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ مولا پھر کیا ارادہ ہے؟ آپ نے پوچھا آپ کا کیا ارادہ؟ کہا میرا ارادہ ہے کہ میں چوری چھپے یہاں سے نکل جاؤں. امام حسین نے کہا میں علی کا بیٹا ہوں، چوروں کے راستے سے تو میں جا نہیں سکتا.
میں علی کا بیٹا ہوں، میں اس راستے سے نہیں جا سکتا، مجھے عبداللہ ابن زبیر کی تاریخ نہیں پڑھنا ہے، ورنہ میں آپ کو وہ بھی بتاتا۔ عبداللہ ابن عمر کی تاریخ میں آپ کو بتاتا کہ کربلا میں جن لوگوں نے کربلا کے معاملات میں انٹرفیئر کیا ہے، جہاں سے جیسے ان کی اپنی ایک تاریخ ہے کہ وہ کیسے ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، مگر مجھے اس تاریخ سے دین ابھی اس وقت نہیں ہے، کیونکہ یہ موضوع اور یہ اس وقت کے لیے نہیں ہے کہ ابھی پڑھا جائے، لیکن صرف اتنا سن لیجیے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ولید کے پاس جب بیعت کا خط پہنچا، اس نے فوراً ہی مروان کو بلایا، جبکہ ولید اور مروان کے درمیان آپس میں چپقلش تھی، تھے تو چچیرے بھائی، لیکن عہدے کو لے کے دونوں کی آپس میں لڑائی تھی۔ نہیں توجہ کر رہے آپ، دونوں کی آپس میں لڑائی ہے، مگر ولید یہ کہہ رہا ہے کہ مروان کو بلاؤ۔ پوچھا کیوں؟ کہا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ حسین سے بیعت لینا ہے تو میں اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا، ہم دونوں مل کے فیصلہ کریں گے۔ میرے عزیزوں غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، مروان اور ولید دونوں کی آپس میں لڑائی ہے، مگر دونوں متحد ہو رہے ہیں کس بات پر؟ عداوت حسین پر۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، ہمیں کچھ تو عقل کے ناخون لینا چاہیے۔ جب دشمن عداوت حسین پہ اکٹھا ہو سکتا ہے تو چاہنے والے محبت حسین، ہم محبت حسین پہ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اگر دشمن اکٹھا ہو سکتا ہے تو ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ میرے عزیزوں غور کیجئے، میں نے ختم کر دی دعا، توجہ فرمائیے گا۔ روایت کے فقرے کیا ہیں؟ جیسے ہی امام نے دربار میں داخل ہوئے اور اس نے فوراً خبر سنائی کہ حاکم شام دنیا سے رخصت ہو گیا، قبلہ امام نے کلمہ استرجاع پڑھا۔ میں بہت دیر تک یہ سوچتا رہا کہ کوئی مسلمان مرتا ہے تو انا للہ پڑھا جاتا ہے، کاش میرا جملہ واضح ہو جائے، کوئی مسلمان مرتا ہے، کوئی مومن مرتا ہے، کوئی نیک صفت مرتا ہے تو انا للہ پڑھا جاتا ہے، یہ امام نے ان کے مرنے پہ انا للہ کیوں پڑھا؟ مگر جب میں نے کلمہ استرجاع میں غور کرنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ کلمہ استرجاع موت کے وقت نہیں، مصیبت کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، تو اس لیے مصیبت اب یزید دنیا کا حاکم ہو جائے، اس سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ تو امام نے کلمہ استرجاع پڑھا تاکہ دنیا کو بتا دے کہ یہ خلافت نہیں آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے امت مسلمہ کے لیے۔ توجہ، اس کے بعد امام نے کہا کہ ایسا ہے، صبح کریں گے، کل دیکھیں گے، ہم دن کے اجالے میں بیعت کی بات کریں گے، ہمیں ولایت غدیر میں ملی ہے، شب کی تاریکی میں نہیں ملی ہے۔ کاش میرا جملہ باتیں ہو جائے، ہمیں ولایت کرداروں کے سانچے میں ملی ہے، تلواروں کے سائے میں نہیں ملی ہے۔ اس لیے ہم جو بیعت کریں گے وہ دن کے اجالے میں کریں گے، دیکھیں گے کہ کون بیعت کرنے کا مستحق ہے، کل کریں گے۔ اب یہاں سے جملہ سن لیجئے، یہ کہہ کے امام جانے لگے، جیسے ہی امام مڑے ہیں پیچھے، روایت کہتی ہے کہ مروان ولید کے پہلو میں مروان بیٹھا ہوا تھا، یہ وہی مروان ہے جسے امام نے، آج میرا جملہ واضح ہو جائے، امام نے جسے آزاد کرایا تھا، مگر میں نے لفظ کہا نا کہ نیچ نیچ ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ کتنا ہی بڑا احسان کر دیا جائے نیچتا سے باز نہیں آتا۔ فوراً مروان کہنے لگا، ولید اگر آج حسین تیرے دربار سے چلے گئے تو ہاتھ نہیں آئیں گے، ابھی حسین کا سر قلم کر کے یزید کو بھیج دے۔ بس جیسے ہی علی کے لال نے یہ جملے سنے، مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک جملہ کہا، اتحدثنی بالموت یا ابن الزرقاء، اے زن نیلگو چشم کی اولاد، تو علی کے بیٹے کو موت سے ڈرا رہا ہے۔ میرے جو آپ نے جملے کی عظمت کا اندازہ نہیں کیا، یہ کسی خطیب کا لہجہ نہیں ہے، یہ خطیب نو کے سنا کا لہجہ ہے، یہ کسی خطیب کے الفاظ نہیں ہیں، یہ امام وقت کے الفاظ ہیں، حسین وقت کے الفاظ ہیں، حسین کریم کے الفاظ ہیں، جو نسلوں کو کی پرکھ رکھتے ہیں۔ آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، یبن الزرقاء، او زن نیلگو چشم کی اولاد، یہ کنایہ ہے زناکار کا، یہ کنایہ ہے بد کردار کا۔ مولا ابھی تو اس نے قتل کا ارادہ کیا ہے، قتل تو نہیں کیا ہے، آپ زناکار کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اسے زناکار کہہ نہیں رہا ہوں، زناکاروں کی صفت بنا رہا ہوں، جو معصوموں پر حملے کی سازش رچے وہ حلال زادہ نہیں ہوتا۔ اب جہاں جہاں بے گناہوں کے قتل کی سازشیں رچی گئی ہیں،
ان کے شجرے تلاش کرو، ان کی اصالتیں تلاش کرو، ان کی حقیقتیں تلاش کرو، ان کے خانوادے اور خاندان تلاش کرو، کہیں نہ کہیں جھول ملے گی، کہیں نہ کہیں تمہیں ان کے کردار میں اونچ نیچ ملے گی، اس لیے کہ نیچتا اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے، گندا لہو اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے، بدتینتی اور پس فطرتی اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ شرافتوں کے تقاضے ہی یہ ہوتے ہیں کہ آپ صبر کا پیمانہ چھلکا دیں، حقیقتیں خود بخود آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ میرے عزیزوں غور فرما رہے ہیں، آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس میرے عزیزوں زیادہ دیر آپ کا وقت اور نہیں لینا چاہتا، وقت اور گرمی اور موسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے، مگر اس بات کو یاد رکھیے، کربلا شعور و آگہی کا پیغام دیتی ہے، ہمیں نام کربلا پر متحد ہو جانا چاہیے۔ جب دشمن اکٹھا ہو رہا ہے تو دوستوں کو اکٹھا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ مگر ہمارا سماج کسی الٹی دھارا میں بہہ رہا ہے، ہمیں محبت حسین پر متحد ہونا چاہیے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم محبت حسین اور نام حسین ہی پر مختلف فی ہو گئے ہیں۔ ہمارا اختلاف، اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہماری تو اب لڑائیاں بھی مردوں والی نہ رہی، ہماری تو عداوتوں میں بھی عدالتیں نہیں رہی۔ ہماری تو مصیبت یہ ہے کہ ہماری لڑائی کی سیما صرف مجلس کا فرش اور مسجد کی صف تک رہ گئی ہے، ورنہ دسترخوان پہ تو سب ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ عجیب گھٹیا لوگ ہیں، دسترخوان پہ سب ایک جگہ، یعنی دسترخوان پہ کسی کی عداوت نہیں، فرش حسین پہ عداوت۔ اس سے بڑی نیچتا کیا ہوگی کہ قوم شادیوں میں تو ایک ہو جائے، مجلس حسین میں تفرقہ کرے۔ اس سے زیادہ نیچ قوم، نیچ لوگ کون ہوں گے کہ جو اگر لڑنا ہی ہے تو شادیوں میں بھی لڑو، تو پتہ تو چلے کہ ہاں مردوں کی لڑائی ہے۔ یہ زنانہ جھگڑے کس طرح کے ہیں کہ مسجد کے صف میں نہیں بیٹھیں گے کہ اس لیے وہ آ گیا تو روٹیاں اور بوٹیاں توڑنے کیوں آ گئے؟ اپنی نیچتا دکھانے کے لیے کہہ دیتے کہ وہ آئے گا تو ہم بھی نہیں آئیں گے۔ یہ ناک مسجد اور امام بارگاہ سے کیوں ہے؟ امام بارگاہ اور مسجد سے ناک لگانا انسان کے وقار کو بڑھاتا نہیں ہے، شخصیت کو گھٹا دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عداوتوں میں اضافہ کر کے شادیوں میں بھی کم کر دیجئے، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ لڑائی شادیوں میں اچھی لگتی ہے، مجلسوں میں بری لگتی ہے۔ وہاں ناک اور انا اور اچھا دکھتا ہے، لہذا کم سے کم خواتین کے کہنے پہ نہ چلا کرو، اپنے کہنے پہ چلو۔ خواتین دیکھیے، عورت رشتے جوڑتی بھی ہے اور توڑتی بھی ہے۔ اب یہ تو عورت کے مزاج پر ہے، اس لیے کہ نبی کی ساری بیویاں تو ماں کہلائی ہیں، مگر ہر ماں اچھی تھوڑی ہوتی ہے۔ کوئی ماں بچوں کو میدان جہاد میں جا کے کٹوا دیتی ہے، کوئی ماں ساری دولت لٹا کے بچوں کو پروان چڑھا دیتی ہے۔ سماج میں اس ماں کو تلاش کرو جو رشتوں کو جوڑتی ہے، اس کو نہیں جو رشتوں کو توڑتی ہے۔ رشتوں کو جوڑنے والی ماں ہے۔ روایت میں بھی فکر یہی، یہ نہیں کہا کہ شادی کے لیے اچھی زوجہ تلاش کرو، کہا اچھی ماں تلاش کرو۔ قسم خدا کی اس فقرے نے 50 بیماریوں سے آپ کو نجات دے دی۔ شادی کے بعد مرد اور عورت کو اولاد کے لیے علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے، شادی سے پہلے اس ارادے کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے کہ میں بیوی نہیں ڈھونڈ رہا ہوں، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اچھی ماں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور جب آپ اچھی ماں ڈھونڈیں گے تو اچھی ماں اچھی تربیت کرے گی، جب اچھی ماں اچھی تربیت کرے گی تو اچھا سماج بنے گا۔ حسینی سماج بنانے کے لیے جہیز کی مانگ نہ کرو، کردار کی مانگ کرو۔ چار پہیوں کی بیساکھی کے سہارے سے غلط خانوادوں میں عقد کی بنیادیں نہ ڈالو، دولت اور شہرت نہ دیکھو، کردار دیکھو۔ یہ دیکھو اچھا کردار، اس لیے کہ دولت اور شہرت تمہیں وقتی طور سے فائدہ تو پہنچائے گی مگر نسلوں میں کھوٹ پیدا کر دے گی، اور ایسی کھوٹ کہ جو بھری نہیں جا سکتی، اور نسلوں کی کھوٹ انسان کو قیامت تک رسوا اور ذلیل کر دیتی ہے۔ اس لیے دھیان رکھیے، خیال رکھیے، اپنے بچوں کی شادی میں اچھے خاندان تلاش کیجیے، اہل علم اہل شعور تلاش کیجیے، نسلی اور اصلی لوگ تلاش کیجیے، اور دولت و شہرت کے حصول میں نہ رہیے، غربتوں کو بھی پروان چڑھائیے، اس لیے کہ جن کی اصل اچھی ہوتی ہے وہ غربت میں زندگی بسر کرتے ہیں مگر شہنشاہ کہلاتے ہیں۔ ارے بوریوں پہ بیٹھنے والا بندہ ہی تو امیر کائنات کہلاتا ہے، تخت و تاج والوں کی کہاں اوقات دکھائی دی۔
کردار سب سے بڑا ہوتا ہے، تقوی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ دولت اور شہرت انسان کو بڑا نہیں بناتی بلکہ کردار بڑا بناتا ہے، کردار بلند بناتا ہے۔ حسین ابن علی نے اپنے ساتھیوں میں دولت مندوں کو نہیں بلایا ہے، با کردار لوگوں کو بلایا ہے۔ اور کیجئے، اگر انمول موتی یزیدیت کے کیچڑ میں پڑا تھا تو اسے بھی حسین نے کھینچ لیا۔ انمول موتی تھا، ادھر تھا، مگر حسین نے ایک رات کی مہلت میں حر کی تقدیر کو بدل دیا۔ یہ حسین کی تدبیر تھی جو حر کی تقدیر بنا رہی تھی۔ ایک شب کی مہلت، غلط فہمی ہے کہ حسین جنگ کو ٹالنا چاہتے تھے۔ حسین جنگ کو نہیں ٹالنا چاہتے تھے، جاہلوں میں ایک مجاہد پھنسا ہوا تھا، اسے نکالنا چاہتے تھے۔ بے شعوروں میں ایک صاحب شعور اٹکا ہوا تھا، اسے پہچانوانا تھا، اسے بلانا تھا۔ جب اصل اچھی ہوتی ہے تو حالات اگر برائی کی طرف بھی لے جائیں تو اصل اپنے اصل کی طرف پلٹا دیتی ہے۔ یزید کس اس وقت اگر غور کیجئے، ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا، پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ حر کون تھا؟ یزید کا غلام تھا۔ کون تھا وہ؟ یزید کی تنخواہ لے رہا تھا، یزید کا غلام تھا، یزیدی کمپنی میں کام کر رہا تھا، یزیدی ٹولی میں تھا۔ لفظ کہوں، ارے یزید نے بوریاں بھر کے نمک کھلایا تھا حر کو، حسین نے پانی پلا کے سارا نمک پگھلا دیا۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اور شاید یہی راز ہے سبیلوں کے لگانے کا، کہ وہابیت، سعودیت، یہودیت اور سفیانیت سال بھر امت مسلمہ کو آل محمد کی عداوت کا زہر نمک بنا کے کھلاتی رہے۔ ہم 10 دن میں سبیلے لگا دیں گے، ساری نمک کی بوریاں پانی پانی کر دیں گے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد۔ بس میرے عزیزو توجہ کرنا، حر نے تقدیر بدل دی۔ حسین کی تدبیر نے حر کو اس دائرے سے نکال کے اپنے دامن میں لیا۔ حر بھی آیا تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا، مولا، آنکھوں پہ پٹی باندھ کر آیا، شرمندہ ہوں مولا۔ اور سنیں گے حسین ابن نے کیا کہا، کلیجے سے لگا کے کہا، حبیب تم شرمندہ نہیں، ہم شرمندہ ہیں۔ جب دشمن بن کے ملے تھے تو پانی کا ذخیرہ لٹا دیا تھا، مگر جب دوست بن کر آئے ہو تو اتنا پانی نہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ میرے جو سخت گرمی ہے، آپ پیاس محسوس کر رہے ہیں، آؤ میں آپ کو حسین کی پیاس یاد دلا دوں۔ کتنا پیاسا تھا میرا مولا، چند منٹ کے مسائل ہیں، کتنا پیاسا تھا میرا مولا۔ بس اس کا اندازہ اس شدید گرمی میں آپ کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا۔ آپ لگائیے اس بات کا اندازہ کہ میرا حسین کتنا پیاسا تھا۔ اس دور کی میڈیکل سائنس نے ترقی کر کے یہ بتایا، وہ بچے جو 7ویں مہینے میں پیدا ہو جاتے ہیں، 2 مہینے ان کے کم رہ جاتے ہیں، ان بچوں کو پیاس بہت لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پانی کی وہ مدت پوری نہیں ہوئی، تو وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے پانی مانگتے ہیں۔ میرا حسین بطن مادر میں 6 مہینے رہا ہے، اس لیے تاریخ کہتی ہے کہ حسین راتوں کو اٹھ اٹھ کے پانی مانگتے تھے۔ تاریخ نے لکھا، جب سے حسین پیدا ہوئے کبھی فاطمہ زہرا نے چین کی نیند نہیں لی ہے۔ جب بھی رات میں سوتے تھے حسین، ایک مرتبہ جیسے ہی حسین پانی طلب کرنے کے لیے دہن کھولتے تھے، فاطمہ کی آنکھ فوراً کھل جاتی تھی۔ کبھی فاطمہ نے پوری نیند نہیں لی ہے، ہمیشہ پانی پلاتی رہی، اور یہی وصیت فاطمہ زہرا کی تھی۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تھا، یا علی میں یہ نہیں کہتی کہ دوسرا عقد نہ کیجیے گا، دوسرا عقد ضرور کیجیے گا، مگر میرے حسین کی پیاس سے باخبر رہیے گا، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے پانی مانگتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز روایت کے فقرے یہی ہے نا کہ جب علی قبر فاطمہ پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قبر فاطمہ کو زلزلہ آیا، علی نے قرآن بند کیا، ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا، بنت رسول یہ قبر میں اضطراب کیسا؟ قبر سے آواز ہے، یا علی میرا حسین پانی مانگ رہا ہے۔ قبر میں ماں کی ممتا تڑپ رہی ہے،
مولا جلدی سے بیت الشرف میں جائیے۔ علی جیسے ہی گھر پہنچے دیکھا حسین کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، حل خشک ہو رہا ہے، حسین پانی مانگ رہے ہیں۔ ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اب پانی کون دے؟ روایت کے فقرے یہی ہیں کہ جب علی نے امام حسین کا عقد کیا، امام حسین بڑے ہوئے، جب آپ کی شادی کی تو علی نے اپنی بہوؤں کو قریب بلایا، بلا کے سمجھایا میری بیٹیوں خبردار رات کو ایسی نیند نہ سونا کہ میرا حسین پانی مانگتا رہے، تم اسے پانی نہ پلاؤ، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، اسے شدت عطش کا احساس نہ ہونے پائے، لہذا اسے پانی پلاتے رہنا۔ اور ایک جملہ آپ سے پوچھوں، مجھے آپ یہ بتائیے پیاس لگتی کب ہے، پیاس بھڑکتی کب ہے، تشنگی کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب آدمی دھوپ میں چلتا ہے۔ دھوپ میں چلتا ہے تو پیاس لگتی ہے کہ نہیں؟ کربلا میں دھوپ نہیں میرے عزیزو، سوا نیزے پہ سورج تھا، زمین کربلا تپ رہی تھی، دانا ڈالو تو بھن جائے۔ ایسے ماحول میں، ایسے موسم میں کوئی حسین کی پیاس کا ادراک کر سکتا ہے تو کر لے۔ میرے عزیزو دوسرا جملہ سنیں گے، آپ کسانی دھندے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسانی بھی کرتے ہوں گے، آپ کھیت میں کام بھی کرتے ہوں گے، بتاؤ پیاس کب لگتی ہے؟ جب انسان مزدور بوجھا اٹھاتا ہے، کھیت سے سامان ڈھو کے گھر تک لاتا ہے تو پیاس لگتی ہے کہ نہیں؟ تم ایک بوجھا اٹھا کے لاتے ہو، پیاس بھڑک جاتی ہے۔ حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، پیاس حسین کی بھڑکتی جا رہی ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، حسین کی پیاس بھڑکتی چلی جا رہی ہے۔ اور پوچھو عزاداروں آپ سے ایک جملہ، میں نے عاشور کے دن وہ لوگ جو خون کا ماتم کرتے ہیں ان سے ایک جملہ پوچھا، میں نے کہا میں نے تمہیں دیکھا تم پانی پی رہے تھے، تم نے فاقہ کیوں نہیں رکھا، تم نے پیاس پہ کنٹرول کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا مولانا آپ جانتے نہیں، ہم نے خون کا ماتم کرنا ہوتا ہے، جب جسم سے خون نکلتا ہے تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے، انسان پانی مانگتا ہے، تڑپتا ہے۔ لو عزادارو حسین کا جسم تیروں لگائے گئے، حسین کے جس پر تیروں کے اتنے زخم لگائے گئے کہ جب سید سجاد سے ملاقات کے لیے آئے ہیں تو امام فرماتے میں نے دیکھا میرے بابا کے جسم میں اتنے تیر تھے کہ میرا بابا پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ علی کا بیٹا حسین ہے یا کوئی اور۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک جملہ آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جس سماج میں رہتے ہیں پیاس کب بھڑکتی ہے؟ بڑے اطمینان سے یہ جملہ سن لیجئے، پیاس کب بھڑکتی ہے؟ میں نے دیکھا، میں نے بھی محسوس کیا، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، جب ہم کسی کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں اور کوئی بندہ رو رہا ہوتا ہے اپنے باپ کے غم میں، اپنی ماں کے غم میں، اپنے بھائی کے غم میں، جب رو رہا ہوتا ہے، اس کے جسم سے آنسو، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہوتا ہے تو لوگ اسے بار بار پانی پلاتے ہیں، پانی پی لو، پانی پی لو۔ میں نے پوچھا یہ پانی کیوں پلایا جاتا ہے؟ کہا جب جسم سے آنسو نکلتے ہیں تو پانی کی طلب بڑھ جاتی ہے، پیاس کی شدت محسوس ہونے لگتی ہے۔ میرا حسین فرماتا ہے انا قتیل الابرار، میں وہ حسین جسے رلا رلا کے ذبح کیا گیا، کبھی اکبر کا لاشا اٹھایا تو رویا، کبھی اصغر کا لاشا اٹھایا تو رویا، کبھی حسین ابن علی نے قاسم کا لاشا اٹھایا تو روئے۔ لاشیں اٹھاتے جاتے ہیں، گریہ کرتے جاتے ہیں، زخمی ہیں تو پیاس بڑھ رہی ہے، لاشیں اٹھا رہے ہیں تو پیاس بھڑک رہی ہے، روتے جاتے ہیں تو پیاس بھڑک رہی ہے۔ اب آپ نے سمجھ لیا حسین کی پیاس کا ارتقا کیا ہے، مگر آخری فقرے سن لو۔ خنجر کرتا ہوا شمر جب آگے بڑھا، حسین سر کو سجدہ خالق میں رکھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ حسین نے سر کو سجدہ خالق میں رکھا، شمر پریشان ہو گیا، جس سے کہتا ہے آگے بڑھو، حسین کا سر کاٹ کے لاؤ۔ کسی میں ہمت نہیں ہے علی کے بیٹے کے قریب جا سکیں، یہ پتہ لگا سکیں حسین مر گئے کہ زندہ ہیں، حسین دنیا سے رخصت ہو گئے کہ زندہ ہیں۔ شمر کہتا ہے ایسے پتہ نہیں چلے گا، بلکہ میں بتاتا ہوں خیموں میں آگ لگا دو۔ جیسے ہی خیموں میں آگ لگانے کا حکم سنا، حسین نے اپنی پوری طاقت سے کوہنیوں کو زمین پر ٹیکا، سر کو پوری قوت سے اٹھایا، اٹھا کے آواز کی طرف آواز لگائی، اے شمر ملعون ابھی حسین زندہ۔
ابھی حسین زندہ ہے۔ بھائی اتنا سننا تھا۔ روایت کہتی ہے شمر متوجہ ہو کے پوچھتا ہے، روایت کے فقرے ہیں، حسین کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ حسین فرماتے کوئی آخری خواہش نہیں ہے مگر شمر یہ بیان میرا تیرے ذریعے سے دنیا تک چلا جائے، مجھے پوری کائنات میں دھواں دھواں نظر آ رہا ہے، اب میری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، مجھے آنکھوں سے سجائی نہیں دیتا، اس لیے کہ پیاس نے میرے پورے جسم پر غلبہ کر لیا، میری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ شمر کہتا ہے حسین پوری دنیا پانی پانی ہو جائے ایک قطرہ آب نہ دوں گا۔ حسین کہتے ہیں تیرے قطرہ آب کی ضرورت نہیں، نانا جام کوثر لیے کھڑے ہیں۔ شمر کا کند خنجر چلا، فضا میں آواز گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، حسین شہید۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کے مختصر عبادت کو قبول فرما، رونے والی آوازوں پر رحمتیں نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ کریم مالک ان آنسوؤں کے موتیوں کو قبر میں اجالے کا سامان قرار دینا۔ کریم پروردگار ذکر اہل بیت کو شفاعت کا ذریعہ قرار دینا، محبت اہل بیت کو نجات کا ذریعہ قرار دینا۔ کریم پروردگار اس بزم حسینی میں جو مومنین اپنی حاجتوں تمناؤں اور دعاؤں کے لیے مالک ان کی آرزوؤں تمناؤں دعاؤں اور شرعی حاجتوں کو پوری فرما۔ کریم مالک ہم میں جو بیمار و شفاء کاملہ اجر عطا فرما، جن جن بیماروں نے مریضوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی مالک ان کی بیماری میں شفاء کاملہ اجر عطا فرما۔ کریم پروردگار زمانہ پورا شوب ہے میرے مالک، قوم تشیع کی حفاظت فرما۔ کریم مالک اور امتحان نہ لے یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں خرج آخرت سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر سید محمد تقی مرحوم ابن سید رفیق حسین مرحوم کی روح پر وصال۔